بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک عورت کی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کا خاوند اس کو چھوڑ کر کہیں غائب ہو گیا، انہیں اللہ کے آسرے پر اور بے رحم دنیا کے سہارے چھوڑ کر کہیں چلا گیا۔ اس عورت کا ایک کم عمر بچہ بھی تھا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میرا ضعیف العمر باپ بھی ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ گھر کے حالات ایسے تھے کہ کئی دن فاقہ ہوتا تھا، کبھی کھانے کو کچھ ہوتا اور کبھی نہ ہوتا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی۔ جب کھانے کو کچھ مل جاتا تو اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ایک رات کو تو بھوک اور افلاس نے ہمارا ایسا امتحان لیا کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میرے بچے کو بہت شدید بخار تھا، اتنا شدید بخار کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہ تھا۔ ایسی بے کسی اور لاچاری اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مجھے تو اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ جب بے قراری حد سے بڑھی تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قول یاد آیا کہ بھلا کون ہے جو بے قراری کی فریاد کو قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بیماری کی ہو یا بھوک کی ہو، غربت یا افلاس کی ہو، ہر قسم کی تکالیف کو صرف اور صرف ایک ہی ذات دور کرتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی، وضو کیا، پٹی بھگو کر بچے کے ماتھے پر رکھی۔ مختصر سی نماز پڑھ کر میں نے بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا مانگنے کے بعد بچے کے ماتھے سے وہ پٹی ہٹا کر میں نے اس کو دوبارہ ٹھنڈے پانی سے بھگو کر بچے کے ماتھے پر رکھا اور اللہ کے حضور پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز ادا کر کے میں پھر سے اللہ کے حضور دعا مانگنے لگی۔ بچے کے ماتھے پر سے پٹی ہٹا کر دوبارہ ٹھنڈی پٹی کر کے اس کے ماتھے پر رکھی اور پھر سے نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ عمل میں نے کئی بار دہرایا۔ ابھی میں نماز پڑھ ہی رہی تھی کہ ہمارے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں اور میرے والد حیران ہو گئے کہ رات کے اس پہر دروازے پر کون دستک دے سکتا ہے۔ میرے والد نے دروازہ کھول کر اس شخص کو اندر آنے کے لیے کہا۔ وہ شخص ایک ڈاکٹر تھا۔ میں اور میرے والد حیرانگی سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ بھلا اس کو اس وقت کس نے یہاں بھیجا ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا کہ مریض کہاں ہے۔ میں نے سادگی سے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے میرے بچے کو چیک کیا اور ایک نسخہ لکھ کر مجھے تھما دیا، اور جب وہ وہاں سے جانے لگا تو اس نے ہم سے فیس مانگی۔ میں نے شرمندگی سے اسے جواب دیا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ ڈاکٹر سخت غصے میں آ گیا اور بولا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس دینے کو میری فیس نہیں تھی تو مجھے ٹیلی فون کیوں کیا؟ میں نے عاجزی اور انکساری سے اسے جواب دیا کہ ہم نے اسے ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا تھا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے یہ سن کر پوچھا کہ یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، وہ تو ہمارے ہمسائے ہیں۔ ڈاکٹر ہمارے گھر سے نکلا اور ہمارے ہمسائے گھر میں چلا گیا، اور ہم شرمندگی سے اور عاجزی سے بیٹھے رہ گئے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ ڈاکٹر پھر سے ہمارے ہمسایوں کے گھر سے نکل کر دوبارہ ہمارے گھر آیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولا کہ خدا کی قسم، میں تب تک تمہارے گھر سے نہیں اٹھوں گا جب تک تم لوگوں کی پوری کہانی نہ سن لوں۔ میں نے اسے بتایا کہ کس طرح میں اپنے بیمار بچے کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھی اور ساتھ ہی اللہ کے حضور رو رو کر دعا کر رہی تھی، اور اتنے میں آپ کو اللہ پاک نے ہماری مدد کے لیے بھیج دیا۔
وہ ڈاکٹر اٹھا اور تیزی سے ہمارے گھر سے نکلا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ایک شخص کے ہاتھ میرے بچے کے لیے مطلوبہ دوائیں، رات کا کھانا اور کچھ گھریلو سامان بھجوایا، اور ساتھ میں یہ بھی کہلوایا کہ جب تک اللہ نے چاہا وہ ہر مہینے ہمارے گھر کچھ مخصوص رقم بھجواتا رہے گا جو ہماری ضروریات پوری کرے گا۔ محترم ناظرین، یہ تھی اللہ پر بھروسے کی کہانی۔ بے شک انسان جب اللہ سے امید لگاتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی امید ٹوٹنے دیتا ہے۔ بے شک وہ ذات بے نیاز ہے۔ جزاک اللہ۔